میرے محترم دوستو، وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وقت کے تقاضے کو پورا کر لیا جائے تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے، اور اگر وقت کے تقاضے نہ پورا کیا جائے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے وصال ہوتے ہی یکسر حالات بدل گئے۔ کہاں تو ایک طرف فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اسلام پھیل رہا تھا، اور کہاں تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب اسلام کا دیا بجھا اب بجھا۔ اس لیے کہ ایک طرف ہرقل نے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی وہ نبی تو رہے نہیں، لہذا اب ہم ان کا کام ختم کر دیں۔ دوسری طرف ابتدا شروع ہو گیا کہ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ تیسری طرف نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مرد بھی کھڑا ہو گیا اور عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ چوتھی طرف ماننے زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسے سنگین حالات پیدا ہو گئے چاروں طرف۔ اب ایسے سنگین حالات میں کیا کرنا؟ ان حالات سے نکلنے کا کیا راستہ؟ تو ان حالات سے نکلنے کا راستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنایا کہ ہم نے 23 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے جو سبق سیکھا ہے کہ حالات کی وجہ سے حکم نہیں توڑیں گے، بلکہ حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر حالات بڑھیں گے تو حالات کو جھیلیں گے، برداشت کریں گے۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال میں سیکھا ہے۔ اس لیے حکم نہیں توڑا جا سکتا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہو جائے، اور حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہو گئی۔ امیر کے بدلنے کی بات آئی تو فرمایا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر اسامہ کے ہاتھ میں دیا ہے، ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کھول دیں۔ وہ جماعت روانہ ہو گئی، مرتدین کے مقابلے میں جماعت روانہ کیا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف تو جا چکی تھی، مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھیجا، اور اتنا سخت موقف اپنایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ میں اونٹ چلانے کی رسی دیتے ہوں گے اور میرے زمانے میں نہیں دو گے تو بھی تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ اور یہاں تک کہ پورا مدینہ خالی ہو گیا۔ اب مدینہ میں یا تو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معذوری ہیں، اور کوئی نہیں۔ جب یہ اقدام انہوں نے کیا تو چند مہینے ہوتے ہوتے اللہ نے سارے حالات نارمل بنا دیے۔ ہرقل تو مقابلے میں آیا ہی مغلوب ہو گیا، اس لیے کہ جاسوسوں نے خبر دیا کہ مدینہ سے ایک جماعت نہیں نکلی ہے، کئی جماعتیں نکلی ہے۔ اس لیے کہ جس تیزی سے یہ جماعت نقل و حرکت کرتی ہے عموماً اتنے وقت میں اتنا بڑا مجمع اتنی بڑی نقل و حرکت نہیں کر سکتا، تو اس راستے سے اللہ نے اس کو معروف کر دیا۔ مرتدین نے رجوع شروع کیا، مانی نے زکوٰۃ سے زکوٰۃ دینا شروع کیا، نبوت کے دعوے دار مارے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت کا زمانہ پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اسلام کو وہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک بال کے برابر اس میں کمی آنے نہیں دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو فرمایا مدینہ آگ کی بٹی بن جائے، لیکن اس قدم کے اٹھانے پر اللہ نے سارے حالات کو نارمل بنا دیا۔ اس لیے کہ وقت کا تقاضا جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے وہ حالات پیدا کرتے رہے جو صدیوں میں نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اللہ مہینوں اور دنوں میں اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ کیا جائے، جیسے اسپین میں نہیں ہوا، جب حالات ان کے اوپر شروع ہوئے تو اس وقت کے تقاضے کو اس وقت کے لوگوں نے نہیں سمجھا، تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ گئے۔ جب غیروں کا اس پر تسلط ہوا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو دو اختیار دیے۔ اس ملک میں رہنا ہے تو مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے، اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب پر آنا ہوگا، اور اگر مسلمان رہنا ہے
تو یہ سامنے جہاز کھڑا ہے، بیٹھو اور نکل جاؤ۔ جو بیٹھ کر نکلے وہ بچ گئے، اور جو وہاں رہ گئے ان کو مار مار کر کے ان کو دوسرے مذہب میں داخل کر دیا، اور اگر چھپ چھپا کر کے کچھ بچ بھی گئے تو ان کی نسلیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ 50 سال اسپین پر ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں ہوئی اور نماز نہیں ہوئی۔ دنیا کی وہ بڑی مسجد جو جامع قرطبہ، آج وہ گرجا گھر بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ جا کر کے آنسو تو بہا سکتے ہیں لیکن 2 رکعت نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ اندر داخل ہوں گے تو پولیس والا ساتھ میں آپ کے لگ جائے گا کہ جوتے پہن کر جاؤ، اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، صرف اس کو دیکھ سکتے ہو، آنسو بہا سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہر فرد امت کو اللہ کا وہ تعلق کیسے مل جائے کہ جس سے اس کی زندگی جہالت سے نکل کر اور خواہشات سے نکل کر علم الہی تک آ جائے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا ہے۔ اب میرے دوستو، اس تقاضے کے پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس میں چند شعبے ہیں دینی۔ ایک شعبہ مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا نظام ہے، خصوصاً ہمارے ملکوں میں۔ ہمارا ملک تو بہت بڑا تھا، یہ سارا ہمارا ہی ملک ہے پورا، تو اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ اور عموماً پوری دنیا میں مکتب سے لے کر دارالعلوم کا جو نظام ہے، اس کی بنیاد یہی 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے، کہ بھئی یہی بنیاد ہے کہ اور کوئی۔ اگر یہ 2 بنیادیں اس میں نہ رہے تو وہ دینی شعبہ ہی ختم ہو جائے گا، شعبہ ہی نہیں ہے وہ دینی شعبہ اس کی وجہ سے ہے کہ اس سے غرض جو ہے وہ ہدایت ہے اور علم ہے۔ دوسرا شعبہ ہمارے پاس جو ہے وہ تزکیہ اور اصلاح کا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی صفت احسان کا پیدا کرنا ہے، جس سے جہالت ختم ہو جائے، علم الہی قائم ہو جائے زندگی میں۔ اس کی غرض و غایت بھی یہی ہے، ایمان اور علم۔ تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تعلیف کا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی ہے، کہ ہر پڑھنے والے کو اللہ کا تعلق ملے اور اس کی جہالت ختم ہو اور علم الہی زندگی کے اندر میں آئے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو فرمایا ان کی کتابوں کا پڑھنا کسی نہ کسی درجے میں اس کا بدل ہو جائے گا۔ اتنی کتاب میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے ان کی روحانیت کی، کہ فرمایا کہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے پاس یہ 3 شعبے ہیں اور ان کی غرض و غایت ایمان اور علم ہی ہے، اور الحمدللہ اس سے خوب پوری دنیا میں علمی اور ایمانی فیض امت کو پہنچ رہا ہے۔ اب یہ شعبے اپنی جگہ پر ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے، اس کی ضرورت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے۔ جس سے کہ آدمی کی باڈی ہے تو آدمی کی باڈی میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، تو سارے اعضاء کا وجود ضروری ہے، اور اس میں تقابل نہیں ہے کہ پیر زیادہ ضروری ہے اور ہاتھ کم ضروری ہے، کہ ویسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر عضو سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے۔ دیکھنے کا کام کانوں سے لیا جا سکتا ہے، اور سننے کا کام آنکھوں سے لیا جا سکتا ہے، تو سننا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح ہر عضو سے کام متعلق ہے، ایسا ہی ہمارے ہر شعبے سے کام متعلق ہے، وہ اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بتائیں، کسی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہو اور کوئی بڑے میاں اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر آئے کہ امیر صاحب میرے بیٹے کو آج 4 مہینہ جماعت میں لے جائیں۔ کیوں مطلب امیر صاحب لے کر جائیں گے؟ امیر صاحب کیا کہیں گے؟ امیر صاحب کہیں گے چچا جان، آپ کے بچے کی ضرورت آپ کے محلے میں جو مکتب ہے اس سے پوری ہو جائے گی، وہاں آپ استاد کے ہاتھ میں اپنے بچے کو دے دیں، وہاں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ایک 75-80 سال کے بڑے میاں دارالعلوم میں آ جائے اور محتین صاحب سے کہیں کہ ابھی میں عالم بنوں گا، کہ بھائی محتین صاحب کیا کہیں گے؟ محتین صاحب کہیں گے ابا جان، آپ کی عالم بننے کی عمر نکل گئی ہے، آپ اپنی اولاد کو، پوتوں نواسوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم حافظ عالم بنا دیں گے۔ آپ کسی جماعت میں، اچھی جماعت میں 4 مہینہ لگا دو، آپ کی دینی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی۔
اور اگر آپ رہنے پر اصرار کریں گے تو بچے ایک ہفتے میں آپ کی وہ درگت بنائیں گے کہ آپ بغیر بتائے راتوں رات نکل جائیں گے. تو ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ شعبے اپنی جگہ پر انتہائی ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت کے اندر میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ طلب والوں کا ہے اور بڑا طبقہ بے طلبوں کا ہے. اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے محلے سے لے کر عالم کا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے امت میں 10% طلب والے ہیں اور 90% امت کا طبقہ وہ ہے جن کے اندر میں طلب نہیں ہے اور جن کے اندر میں دین بھی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں دنیا میں جو حالات آئیں گے وہ 90% کی بے دینی پر آئیں گے کہ 10% کے اچھے عمل پر آئیں گے؟ 90% کی بدعملی پر آئیں گے. تو وہی پیسیں گے کہ جو ہے وہ دیندار بھی پیس جائیں گے. اس میں دیندار بھی اس میں پیس جائیں گے اور اس وقت میں پیس رہے ہیں. اسی کے ساتھ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ خصوصی شعبوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ عموم کے راستے سے پہنچتا ہے. مدرسے میں بچے عموم میں سے آتے ہیں, اللہ والوں کو مرید عموم میں سے ملتے ہیں, مصنفین کو کتاب پڑھنے والے عموم میں سے ملتے ہیں. اور جب عموم بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے تو جو خصوصی شعبے ہیں اس کے سوتے اندر سے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں عدم تعاون کی وجہ سے یا قلت تعاون کی وجہ سے. اور باطل کی ہمیشہ کی یہ عادت رہی کہ جب عوام بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ خصوصی شعبے پر ڈالتے ہیں اور جب خصوصی شعبے پر ڈالتے ہیں تو کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اس مدرسے کو یا ہمارے شعبے کو تم نے کیوں بند کیا. ہم لوگ 1988 میں تونس گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ تونس جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے, 100% مسلمان ہے. اس پر فرانس کا استعمار ہوا, اس نے اس کو قابو میں کر لیا اور کچھ سال وہ وہاں رہا. ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ اس ملک کی معاشرت کو اپنی معاشرت کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں تاکہ لمبے دن تک وہاں ان کے بیچ میں رہ سکے. تو انہوں نے ان کی پوری معاشرت کو اپنی معاشرت میں ڈال دیا. اگر آپ وہاں اتریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پیرس میں اترے ہیں کہ آپ تونس کے عاصمہ میں اترے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو چھوڑ کر جانا پڑا. تو جانے کے وقت میں وہ پہلے ہی سے پال کر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جب ہمیں جانا پڑے گا تو کس کے ہاتھ میں ہم دے کر جائیں گے, تاکہ وہ رہے تو مسلمان لیکن کام کرے ہمارے مفادات کے لیے. ایسے لوگوں کو پال کر پہلے سے رکھتے ہیں. چنانچہ جن نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھ میں انہوں نے حکومت کو دیا ہے اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ روزہ ہماری ترقی کے لیے مانی ہے, مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جامع زیتونہ جو تھا اس کو تالا لگایا. جامع زیتونہ کی حیثیت وہاں پر ایسی تھی افریقہ کے اعتبار سے جیسے ہمارے یہاں تعلق دیوبند کی حیثیت ہے. وہ حیثیت وہاں جامع زیتونہ کی تھی. پورے افریقہ کی علمیات وہاں سے پوچھتی تھی. اس کو تالا لگایا اور جب اس کو تالا لگایا تو پورے ملک میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے کو تم نے کیوں بند کیا. اس لیے کہ جب ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو دین جس راستے سے آتا ہے اس کی کیوں ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہمارے ان شعبوں کی ترقی اور حفاظت اور ہماری اپنی سلامتی یہ ہے کہ امت کا 90% طبقہ جو بے دین ہے اور بے طلب ہے اس کے اندر بھی دین آئے. اس لیے کہ ہمارے ان شعبوں سے طلب والے استفادہ کریں گے. جن کے اندر میں طلب ہے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت میں مکتب سے لے کر دارالعلوم کا ہمارے پاس جو نظام ہے اس میں مشکل سے 2 یا 2.5% مسلمانوں کے بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں. آپ جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے 2-2.5% مسلمانوں کے بچے ہمارے نظام تعلیم کے ماتحت ہیں اور 98% مسلمانوں کے بچے باطل کے نظام تعلیم کے پیچھے ہیں کہ جہاں ان کو ابتداء سے گزارنے کا نظام ہے. اس لیے وہاں سے وہ بچہ ابتداء سے بچ سکتا ہے
جو کسی عالم کے تعلق سے یا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا تبلیغ والوں کے ہاتھ صاف کر کر محنت میں لگ کر چلے وہ تو بچ سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں سکتا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا ارتداد سب سے پہلے ذہنوں میں آتا ہے، ارتداد ذہنی، اور ارتداد ذہنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کے دل دماغ میں یہ بات پیدا ہو کہ زندگی دین سے نہیں بنے گی، ڈگری سے بنے گی۔ دین سے نہیں بنے گی، ڈگری سے بنے گی، فیکٹری سے بنے گی، اور ہماری تجارت کی بڑی بڑی مارکیٹوں سے بنے گی۔ کہ دین سے نگاہ کا ہٹنا اور دنیا پر آنا یہ ارتداد ذہنی ہے۔ ارتداد کے اندر بیج پڑ گیا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ عمل ہوگا لیکن اس کی تاثیر ختم نہیں، اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ نماز ہے لیکن بے حیائی سے روکے گی نہیں، روزہ ہے تقویٰ پیدا نہیں کرے گا، زکوٰۃ اس کے بخل کو ختم نہیں کرے گا، اور حج کے بعد اس کی زندگی بدلے گی نہیں۔ یہ ارتداد ذہنی کا اثر ہوتا ہے کہ جو زندگیوں میں ان اعمال کی تاثیر نہیں ظاہر ہوتی ہے، یہ ارتداد ذہنی کا اثر ہے۔ اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسرا مرحلہ ارتداد عملی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ارتداد عملی کا۔ یہاں تک کہ امت کے ارتداد عملی کا حال یہ ہے کہ امت کی اکثریت بے نمازی ہے، مرد اور عورتوں، یعنی اس درجے کا ارتداد عملی امت میں زندہ ہوا۔ اس لیے کہ ارتداد ذہنی کا علاج نہیں ہوگا تو دوسرا مرحلہ ارتداد عملی کا وہ کھڑا ہی ہے، آنا ہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد قولی کا ہے، اور ارتداد قولی اس وقت میں آتا ہے جب ملک میں حالات بدل جائے، جیسے اسپین میں حالات بدل گئے، ایک طرف جائیداد ہے ایک طرف اسلام ہے، اب اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے تو آدمی اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا، تو ارتداد ذہن پر زبان پر بھی آ جاتا ہے۔ جیسے آ گیا دنیا میں کروڑوں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے باپ دادا مسلمان تھے، آج ان کے اولاد مسلمان ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماحول میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ ماحول میں لوگوں کے جینے کا مقصد صرف کپڑا بن جائے، کھانا بن جائے، مکان بن جائے، سواری بن جائے اور عورت بن جائے۔ کہ دنیا میں کیوں جینا ہے؟ اس لیے جینا ہے کہ یہ چیزیں اچھی طریقے سے ہم کو مل جائیں۔ تو جب ماحول میں اس درجے کا بگاڑ آ جاتا ہے تو یہ ماحول مسلمانوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور ان کی زبان پر بھی ارتداد آ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر دین نہیں ہوگا تو عورت نہیں ملے گی کیا، یا کھانا نہیں ملے گا، کپڑا نہیں ملے گا۔ آج دیکھ لو دنیا میں لاکھوں لاکھوں مسلمان جن کے باپ دادا عرب مسلمان تھے، آج ان کے اولاد کو اس ماحول نے کھا لیا، اور ان کی زبان سے ارتداد قولی بھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو شعبے ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ابھی تو صرف 2-2.5% بچوں کا انتظام ہوا ہے، ابھی تو 98% بچوں کا انتظام باقی ہے کہ ہر 5 گھر 10 گھر جو مسلمان کے ہو وہاں مکتب کا نظام ہونا چاہیے، وہاں اذان اور نماز وہاں ہونی چاہیے۔ آج بھی ہمارے ملک میں 100 سال کام تو ہو گئے ہیں، لیکن 70% علاقہ آج بھی ہمارے ملک کا بنجر پڑا ہوا ہے۔ میں مبالغے سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو ذرا سا انٹیریئر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ آج بھی مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ سوائے رونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر ان کے پاس جائے۔ ہمارے شہر سے ایک جماعت گئی ہے ایک صوبے میں، اور اس صوبے کے مرکزی مقام سے صرف 14 کلومیٹر پر گئی۔ اس مرکزی مقامات میں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، بڑے بڑے تبلیغ کے مراکز ہیں، اور جہاں ہزاروں جو ہے وہ 4 مہینے چلے اور سال لگائے ہوئے علماء ہیں، اس کے صرف 14 کلومیٹر پر جماعت گئی تو وہاں مسلمانوں کو معلوم کیا تو سب نے کہا کہ یہ فلانی عبادت کیا ہے، اس پہ گئے ہوئے ہیں، یعنی مندر میں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ وہاں آ گئے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا مسلمانوں سے ملنا ہے۔ ٹھہرو بیٹھو میرے پاس، میں ابھی جب آئیں گے تو تمہاری ان سے ملاؤں گا۔ اب جب ان کا پروگرام اندر سے ختم ہوا تو وہاں سے یہ واپس آئے تو اس نے بھائی یوسف ہو عبد الرحمان ہو یونس ہو فلانا ہو فلانے کر کے ان کو بلایا، تم سے ملنے کے لیے آئے۔ صرف 14 کلومیٹر پر ہم لوگ کن علاقوں سے ہیں، ان علاقوں کے تھوڑا سا اندر گھس کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امت ایسی حالت میں ہے کہ کلمہ نہیں جانتی، نماز نہیں جانتی، اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے
لیے میرے دوستوں ان شعبوں کی ضرورت جتنی ہے اس سے بہت آگے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرمائے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اپنے ان شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اور جتنی ضرورت ہے اس کو وجود میں لانے کی سعی اور کوشش کرتے ہوئے اپنی محنت کو 90% کی طرف پھیریں. اس کے ساتھ کہ یہ 90% ایمان والے جن کی زندگیوں میں دین بھی نہیں ہے، دین کی طلب بھی نہیں ہے، ان کے اندر میں دین کے آنے کا اور دین کی طلب پیدا ہونے کا کیا راستہ ہے. پھر 90% میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. یہ تینوں طبقے ایک ساتھ ہیں. مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور بے طلبی ہے. اور دین اس وقت میں چل سکتا ہے جب تینوں میں ایک ساتھ آئے. مرد میں، عورت میں اور بچوں میں، تینوں میں ایک ساتھ دین آئے گا تو چلے گا. ایک میں دین آیا دوسرے میں دین نہیں ہے تو ایک کا دین دوسرے کے ہاتھوں برباد ہوگا. مرد کے اندر میں دین ہے، عورت میں دین نہیں ہے تو زندگی بھر عورت کے ہاتھوں مرد کا دین برباد ہوتا رہے گا. آپ دیکھو شادی کا وقت آتا ہے تو مرد سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے اور عورت رواج کے مطابق کرنا چاہتی ہے. تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ کہ وہ عورت کامیاب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے کہ مرد کے ہاتھوں، عورت کے ہاتھوں مرد کا دین برباد ہو. عورت میں دینداری ہے، مرد میں دینداری نہیں ہے تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہو. کئی ایک اور بچیوں نے ہمارے ذمہ داروں کو خط لکھا کہ ہم اسکول کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں تھی، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، آخرت کیا ہے. ہمارے محلے میں تعلیم شروع ہوئی، ہم نے وہاں جانا شروع کیا، اللہ کو پہچانا، نبی کو پہچانا، آخرت کو جانا، تسبیح تلاوت شروع کیا، نماز شروع کیا، یہاں تک کہ برقع پہننا بھی شروع کیا. اب ہماری شادی ہمارے ماں باپ نے خوشحال گھرانے میں دیکھ کر کر دیا ہے. شوہر کہتا ہے مجھے کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے، مجھے تو ایسی عورت چاہیے کہ جو میرے دوست آئے تو اس سے مسافہ کرے، ہنسے بولے، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے پھرے. تو آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم اسلام چھوڑ دیں یا اپنے شوہر کو چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ عورت میں دینداری ہے، مرد میں نہیں ہے تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے. اور دونوں میں دین ہے، بچوں میں دین نہیں ہے تو بچوں کے ہاتھوں ماں باپ کا دین برباد ہوگا. اور بچوں میں دین آ گیا، ماں باپ میں نہیں ہے تو بچوں کا دین ماں باپ کے ہاتھوں برباد ہوگا. کتنے بچے ہمارے اسکول کالج میں پڑھ کے جب برباد ہو جاتے ہیں تو وہ تبلیغ والوں کو دیتے ہیں کہ بھائی اس کو لے کر کے جاؤ چلے میں. اب اللہ کا کرنا صحیح وقت گزار لیتا ہے، صحیح اعمال کے ساتھ میں چل لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. اب وہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ کر آ جاتا ہے، ٹوپی پہن کر آ جاتا ہے، جبہ پہ حجاب پہن کر آ جاتا ہے. تو اس کے ماں باپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں. اس کی ماں کہتی ہے تیرے باپ کے داڑھی نہیں، تو نے داڑھی رکھ لیا. تیرے تایا کے تو داڑھی نہیں ہے، تو نے داڑھی رکھ لیا. اور اتنا ٹارچر کرتی ہے کہ 10 دن میں پھر وہ اپنے ماحول میں جا کر گم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے چلتا ہے. اور مرد اور عورت اور بچہ یہ تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہوگا تو دین چلے گا. اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کیا جائے. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ابراہیم ہے، اسماعیل اور حاجر ہے علیہ السلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے. تو اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا کہ مائے حاجرہ نے کہا فیض اللہ یہ کہی ہونا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ظاہر نہیں کریں گے، آپ تشریف لے جائیں. اور جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے تو اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا کہ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ کے نام پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا. تو تعاون سے دین آسان ہوتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع فرمایا ہے تو پہلی دن ابو بکر، حضرت خدیجہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم آئے. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور یہ امت بننا شروع ہے. اس لیے میرے محترم دوستو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان تمام شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے ہم 90% کو اپنی محنت میں، اپنی دعا میں اور اپنی فکر میں لیں. اب سوال یہ ہے کہ 90% میں کون محنت کرے؟
اور ان میں کیسے محنت کریں، کون کرے اور کیسے کرے. کہ بھائی اگر تبلیغ والوں کے حوالے کر دیا جائے تو صرف تبلیغ والے کر لیں گے اس کو، ان کے بس میں ہے کہ پوری امت کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو سنبھال لے. اور اگر صرف علماء کے ذمہ کر دیا جائے تو علماء سنبھال لیں گے. تو کسی ایک طبقے کے بس میں نہیں کہ بھئی کسی ایک کے حوالے کیا جائے. اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے میری نگاہ میں کہ اس 90% کو یہ 10% مل جل کر سنبھالیں. کون سنبھالیں؟ یہ 10% ایمان والے جن میں اللہ نے دینداری اور دین کی طلب رکھی ہے، یہ 10% 90% کو سنبھالیں. چاہے یہ 10% کا تعلق مدرسے سے ہو، خانقاہ سے ہو، تصنیف اور تعلیم سے ہو، یا تجارت سے ہو، ڈاکٹری سے ہو، انجینئرنگ سے ہو، زراعت سے ہو، جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے 10% کا، یہ مل جل کر کے یہ 90% کو سنبھالیں. اور ان 10% میں یہ علماء کرام کی جماعت صف اول میں ہو. ان 10% میں علماء کرام کی جماعت صف اول میں ہو. اس لیے کہ جب کبھی بھی دین اسلام پر اور مسلمانوں پر برے دن آئے ہیں تو ان کو علماء ہی نے سنبھالا ہے. ہماری پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے فتنے اس امت پر آئے ہیں اور ان فتنوں سے امت کو علماء ہی نے نکالا ہے. اسی لیے ہمارے ملک میں جب انگریز کا فتنہ آیا تو اس کو سب سے زیادہ بھانپا وہ ہمارے علماء ربانیین نے بھانپا کہ اگر اس کے پیر چند صدیوں تک اگر ٹک گئے تو اسلام کی شبیہ بھی مسخ ہو جائے گی اور مسلمانی بھی ختم ہو جائے گی. اس فتنے کو بھانپا. یہ صرف حکومت نہیں کریں گے بلکہ اسلام کی شبیہ کو مسخ کر دیں گے. تو اس وقت میں انہوں نے دو کوشش کیا. ایک اسلامی نظام کو بچانے کی کوشش کیا لیکن مقدرات ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی نہیں اور ہزاروں علماء شہید ہوئے. دوسری طرف انہوں نے اسلام کو بچانے کی کوشش کیا. دوسری کوشش کیا کہ اس ملک میں اسلام بچ جائے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اس لیے جو اسلامی تشخص ہمارے ملکوں میں نظر آتا ہے وہ دنیا کے کسی مسلمان ملک میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ دنیا میں جا کر کے دیکھیں کسی مسلمان ملک میں وہ اسلامی تشخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنے ملکوں میں نظر آتا ہے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے مسلمانوں کی اور اس کے دارالافتاء میں مفتیوں سے ملنے کے لیے گئے تو آپ یقین مانو سارے مفتی 50 کے قریب ہوں گے، اوپر سے نیچے چھوٹے بڑے سارے کلین شیو تھے اور سارے ٹائی میں اور سوٹ بوٹ میں تھے اور ہیٹ میں تھے. اب بتاؤ جس ملک کے دارالافتاء کا یہ حال ہو اس کے عوام کا کیا حال ہو. تو یہ اسلامی تشخص جو ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے اور ہمارے یہاں سے گئے ہوئے دنیا کے ملکوں میں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے علماء ربانیین کی وہ دور اندیشی ہے اور وہ تربیت کا اثر ہے کہ جنہوں نے مسلمان کو یہ سمجھایا کہ دین تیری ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کے لیے تجھے اپنی جان مال لگانا ہے. اس لیے آپ دنیا کے ملکوں میں جا کر دیکھو گے تو ہمارے ملکوں سے گئے ہوئے لوگ ضائع نہیں ہوئے بلکہ وہاں جا کر کے انہوں نے ایسے اسلامی اور دینی مراکز بنا دیے کہ وہاں کوئی بھی آدمی مسلمان بن کر جینا چاہے تو آسانی کے ساتھ جی سکتا ہے. جہاں علماء حفاظ شعبہ یہاں تک کہ وہاں کے علماء اپنی یہاں سے پڑھ لکھ کر کے اپنے ملکوں کو تو سنبھالتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے ملکوں کو کہ جو انتہائی خستہ حالت کے اندر میں مسلمان ہیں ان ملکوں کو جا کر کے یہ علماء سنبھالتے ہیں. اللہ نے ایسی شکلیں ہمارے ملک سے جانے والے لوگوں کے ہاتھوں قائم فرمائی. یہ کیا ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو سنبھال لیا، اسلام کو اور مسلمانوں کو سنبھال لیا. اس لیے میرے دوستوں یہ 10% سنبھالے اور اس میں علماء کرام کی معتد ہی جماعت مسجد کی سطح سے لے کر حلقے کی سطح سے لے کر شہر کی سطح سے لے کر ملک کی سطح سے لے کر عالمی سطح کے کام میں علماء کی معتد ہی جماعت اس محنت میں عملی طور پر ہو اور کام کو خوب اچھی طرح سیرت کی روشنی میں سمجھ کر ہو اور اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے کے ساتھ ہو تاکہ یہ کام بھی سنبھل جائے، کام کرنے والے بھی سنبھل جائے اور امت بھی سنبھل جائے. اس لیے میرے دوستو یہ علماء کرام کی جماعت صف اول میں اس محنت میں. آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھانا تو اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا
کون اس وقت میں صف اول میں اس محنت میں رہنے کے لیے تیار ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.